السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالمی رویا بائی تحریر مرشد ایپیسوڈ 104۔ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے، کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں سے شیئر ضرور کریں۔ اور مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ بلی ریستوران میں داخل ہوا۔ حاجہ نے سر اٹھا کر سامنے لگے ایک لوکل جاپانی ریسٹورنٹ کے بورڈ پر دیکھا۔ یہاں آ رہا ہے وہ؟ اس نے اس سے پوچھا۔ اس نے اسباق میں سر ہلایا۔ وہ پائن گرین شفون کی ٹخنوں تک آتی لانگ شرٹ میں ملبوس تھی، چوڑے الاسٹک والے بازو۔ شرٹ میں اندر کاٹن کا فلور پرنٹ کپڑا لگا ہوا تھا۔ وہ جاپانی طرز کا تپانیا کی ریستوران میں تھا۔ اس ریستوران میں شیف گاہکوں کے سامنے کھانا بنایا کرتے تھے۔ تپانیا کی کھانے کا انداز جنگ عظیم دوم کے بعد شروع ہوا تھا۔ حاجہ کرسی کھینچ کر بیٹھی، بلی اس کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی اسے عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، وہ ابراہم تھا۔ وہ حاجہ کے ساتھ والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھنے لگا۔ جاپانی ریستوران کیوں؟ حاجہ نے اسے دیکھ کر بلی کو دیکھا۔ ہاں نا، ہم تو چائنا ٹاؤن جایا کرتے تھے، اس نے ابراہم سے کہا۔ یہ شادی کے بعد بدل گیا ہے۔ بلی چوکا۔ ابراہم نے چٹکی بجائی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، اس نے خفگی سے میز بجائی۔ ویسٹ۔ ان دونوں کو ہنسی آئی۔ بلی نے انہیں نظر انداز کر کے آرڈر دیا۔ شیف ان کے سامنے کھانا بنا رہا تھا۔ حاجہ کرسی سے اٹھنے لگی۔ چولہے کے سامنے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور مسز موئنا نے بھی اسے منع کیا تھا۔ ابراہم کرسی موڑ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب مجھے یہاں آنے کا مقصد بتاؤ، اس نے تمہید باندھی۔ اینا تو جلد کا ڈاکٹر ہے جس کا کام میرے شوہر نے چرایا تھا، وہ یہاں آ رہا ہے۔ تو ابراہم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے معلومات کرنی ہے کہ وہ یہاں اللیگل طریقے سے سپلیمنٹس منگواتا ہے یا نہیں۔ لیگل طریقہ تو کوئی ہے نہیں تو اللیگل ہی ہوگا، اس نے اس کی اصلاح کی۔ ابھی تک سپلیمنٹس یورپین ممالک میں اللیگل ہی ہے۔ ڈائٹری سپلیمنٹ کو مغرب میں قانونی طور پر منگوانے کا کام 2002 میں شروع ہوا تھا۔ اور کیا تمہارا شوہر اس کا غیر قانونی دھندا کیا کرتا تھا؟ بلی شیف کے پکانے کے انداز سے محفوظ ہو رہا تھا۔ واہ! شیف پین اٹھا کر اسے بڑی مہارت سے ہلا رہا تھا۔ واہ! ابراہم نے طنز کیا۔ میں نے سنا تھا وہ وکیل ہے۔ بلی کے کان ان کی جانب بھی تھے۔ اس نے کرسی گھمائی۔ مجھے وہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک اسکیمر بھی ہے۔ حاجرہ نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ وہ ابراہم کو بتا رہا تھا، ویسے وہ جاسوسی، اسمگلنگ، وکالت سب کر لیتا ہے۔ اس نے فوراً سے اس کا دفاع کیا۔ یہ ہم سب بھی کر سکتے ہیں۔ ابراہم نے خفگی سے ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ واہ! فدا ہو جاؤ میں اس دفعہ پر۔ حاجرہ نے مسکراہٹ دبائی۔ بلی دوبارہ سے شیف کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ان کے کھانے کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ جیسے شیف نے کھانا تیار کیا۔ بلی تالی بجانے لگا۔ حاجہ اور ابراہم نے بھی اسے دیکھتے ہوئے تالی بجائی۔ شیف نے مشکور انداز میں مسکرا کر جانے کی اجازت لی۔ بلی نے چاپ سٹک اٹھائی۔ آ جاؤ، وہ بیٹھنے لگے۔ حاجہ نے چاپ سٹک سے چکن کی بوٹی اٹھائی۔ ابراہم چاپ سٹک اٹھاتے ہوئے بولا، ممٹو بلی۔ ہاں، اسے یاد آیا۔ بلی نے ویٹر کو آواز لگائی۔ اب ابراہم نے حاجرہ کو دیکھا اور کٹوری اٹھا کر چاول نکالنے لگا۔ امریکہ میں 1980 سے لے کر 1990 تک غذائی گولیوں کے متعلق امریکی کانگریس نے بہت سے قانون پاس کیے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں بہت سی کمپنیوں نے فوڈ کمپنیز احتجاج شروع کر دیا تھا، اور ان کا موقف تھا کہ ان گولیوں کو بند کیا جائے۔ اور اس سے پہلے ایک اداکار بھی وائٹامن سی کی گولیاں لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور جو لوگ غذائی گولیاں لے رہے تھے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی، مگر 1994 کی قانونی سازی کے بعد ان پر باقاعدگی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، اس نے پلیٹ میں چاپ سٹک بجائی۔ یہ کوئی بہت بڑی غیر قانونی تنظیم کام کروا رہی تھی، اور یہ دھندا گولیوں کا نہیں ہے، گولیاں صرف بہانہ ہے۔ حاجہ لہجے بھر کے لیے ڈمپلنگ کی جانب چاپ سٹک بڑھاتے ہوئے رک گئی۔ بلی کا منہ کھل گیا۔ حاجہ تمہارا شوہر؟ وہ جھٹ سے بولی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو اس نے ڈمپلنگ لیا اور منہ تک لے جانے لگی۔ تو میں تم لوگوں کو یہ سب کیوں بتاتی؟ ویٹر ومٹو کے جگ ان کے سامنے رکھنے لگا۔ ابراہم شدید خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں ماننے والی،
نرکسزم کی مریض۔ اب اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور تم جانتی ہو ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ بلی نے حاجرہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح ہوتے ہوئے دیکھے تو بولا، کھانا اچھا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھا۔ تم دونوں کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں بہت اچھا میزبان ہوں۔ دعوت لینے سے زیادہ دینا پسند کرتا ہوں۔ ابراہم نے جگ اٹھایا، اور میں صرف لینا۔ بلی نے حاجرہ کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھا۔ حاجرہ جھینگا دینا۔ اس نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ حاجرہ نے پلیٹ گھسیٹ کر اس کے سامنے کر دی۔ وہ ہم کلام ہوئی۔ نرسسزم۔ ابراہم بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ بلی نے ابراہم کو جوتا مارا۔ اس نے اسے دیکھا اور ابراہم نے اب اسے۔ وہ لڑکی۔ وہ حاجرہ نے اسے دیکھا۔ زہرا۔ ہاں، وہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ مام بتا رہی تھی کہ وہ لاہور جا رہی ہے۔ اس نے چاپ سٹک نفی میں ہلائی۔ نہیں۔ وہ رکی اور اب پھر وہ نوڈلز میں چاپ سٹک گھمانے لگی۔ اس کے خاندان میں سرکاری افسر ہے اور سیاستدان بھی۔ وہ اسے نہیں جانے دیں گے۔ بہت اچھے خاندان سے ہے وہ، اور وہ میرے شہر میں واحد عورت ہے جو استغاثہ کے محکمے میں ہے۔ بلی یہ سنتے متاثر ہوا۔ ابراہم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے فوراً سے سر جھکا کر چکن کو چاپ سٹک سے اٹھایا۔ بے حد رسیلا ہے۔ اسے کتنا اچھی طرح بھونا گیا ہے۔ حاجرہ بھی سر جھکا کر خاموشی سے کھانے لگی۔ ابراہم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ تبھی ایک جاپانی آدمی اندر آتے ہوئے اسے دکھائی دیا۔ اس نے حاجرہ کو کہیں کھوئے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے سکون سے گزارے تھے۔ نہر کنارے آگ جل رہی تھی۔ وہ سوہن وادی کے سفر کو یاد کر رہی تھی۔ حاجرہ بیزاری سے سیخ سٹک پر کیما لگا رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے، ہنی مون پر بھی میں کھانا بنا رہی ہوں۔ پورا چاند آسمان پر اتر آیا تھا۔ شاز انگیٹھی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم گھر میں نہیں بناتی۔ اس نے نظر گھما کر دور فاصلے پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ یہ کیسا ریستوران ہے جو سامان لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے سیلف سروس کرو؟ وہ اصل میں شاز نے اسے دیکھا اور سادگی سے بتانے لگا، یہ ریسٹورنٹ الیگل ہے۔ یہاں ریسٹورنٹ بنانے کی اجازت نہیں لی گئی۔ اس کی غصے سے آنکھیں پھیل گئی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک میرے مطلب کی بات، یہ رومانوی ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سستا بھی ہے۔ اس نے انگیٹھی پر سیخ سٹک رکھی۔ ویری چیپ۔ اور ساتھ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناراضی دیکھ کر نگاہیں پھیر لی، پناہ ان غزال آنکھوں کے قہر سے۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے پنکھا اٹھایا اور اسے ہوا میں ہلانے لگی۔ فضا میں چنگاڑی اٹھی۔ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے بات بدلنا چاہی۔ کیا تم نے لندن رچمنڈ کے غزال باغ میں غزال گشت دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس نے اسے دیکھا اور اسے بتانے لگی، نہیں دیکھا، مگر انگلستان میں بہت ہرنیں ہیں، وہ بھی ایک نہیں دو قسم کی۔ انگیٹھی کے قریب پتنگے اڑ رہے تھے۔ گرمی کی حدت کے سبب مریل جھنگور دریا میں گر کر تیرنے لگے۔ مجھے ان کی قسموں سے غرض نہیں، مجھے ہرن سے غرض ہے۔ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی، ہرن سے غرض؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آہو کا شمار ان چند جانوروں میں ہوتا ہے جسے تقریباً ہر مذہب میں پسند کیا جاتا ہے اور اسے مارنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بہت سی لوک کہانیوں میں بھی ہوتا ہے۔ بدھ مت کے پیروں میں اسے مدد کرنے والا کہتے ہیں۔ آہو کی تعریف اقبال کرتے ہیں۔ انجیل اور عیسائیت میں اس کا ذکر عاجزی اور عقل و فہم کے لیے کیا جاتا ہے۔ کردش اسے مارنے سے منع کرتے ہیں۔ چینی میں آہو کو لوگ لو کہتے ہیں اور چینی میں لو یعنی پیسہ اور کامیابی۔ ہندو مذہب میں بھی ہرن کو معصوم جانور کہا جاتا ہے۔ ہرن میں دنیا کی بہترین خوشبو مشک ہے۔ اس کے سینگ اینٹیک تصور کیے جاتے ہیں۔ تمہارے اسکاٹش دوست کے کلچر میں اسے دو طرح دیکھا جاتا ہے اور اس کے دونوں رخ مثبت ہیں۔ پہلا، مادہ روپ میں ہرن وہ جانور ہے جو آپ کو عالم رویا میں لے کر جاتا ہے، لیکن عالم رویا میں تو خرگوش لے کر جاتا ہے۔ اسے اس کا پچھلا بیان یاد آیا۔ وہ ذرا مسکرایا۔ مجھے تو خرگوش ہی لے کر گیا تھا۔ ویسے نارتھ امریکہ کی ایک کہانی میں خرگوش اور ہرن کی دوڑ ہوئی تھی اور اس میں ہرن جیتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ عداوت ہو۔ ایک نظر اس نے حاجرہ کو دیکھا اور اب اس نے انگیٹھی پر ثابت پکڑی مکئی کا رخ بدلا۔ اب اس نے سیخ سٹک کو دیکھا۔ اس نے قیاس کیا، اس کو وقت لگے گا۔ وہ واپس اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا، تو مردانہ روپ میں ہرن کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، محاذ۔ اسے کچھ یاد آیا۔ مجھے اس سے انگریزی بچوں کی فلم یاد آ رہی ہے، بامبی، 1940 کی دہائی کی فلم اور 1920 کی دہائی کا جرمن ناول۔
वो फिल्म नावल बेस्ड है, शाज ने उसे बताया, और वो नावल पॉलिटिकल एलिगोरी है। तभी उसे जर्मन में डिस्टिल ने डिस्टिल ने बीन किया था। उसने भाव उठाया। अच्छा, वो जुल्म के खिलाफ बगावत की आवाज़ है, मगर सियासी मौजू के अलावा वो नावल जज्बाती टॉपिक पर भी बेस करता है। हिरन के सींग उसकी दानाई की अलामत होते हैं। चेहरे पर उदासी थी। अभी बाम्बी के सींग के सेट भी पूरे नहीं होते और उसकी ज़िंदगी से उस ख़ास इंसान को ले लिया जाता है जिससे उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। माँ, वो दर बदर फिरते हुए ज़िंदगी के जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए एक उम्र को पहुंचता है, और फिर जब उसे इंसानों में जाने का मौका मिलता है तो वो जाता है, ये साबित करने के लिए कि इंसान उसे नहीं मार सकते, बल्कि उसे सिर्फ उसकी मौत मार सकती है। मौत से बड़ा कोई साथी नहीं। वो अपना शिकार किसी को नहीं देता। हिरन बहुत मासूम है मगर सियाना भी है, और वो खुशकिस्मती की अलामत है। जॉबन हाजरा कहने लगी, और तुम्हें बॉम्बे कॉम्प्लेक्स हो चुका है जो कि एंथ्रोपोमोर्फिज्म की एक किस्म है। ये सुनकर वो चौंक उठा। उसने हाजरा को देखा। ऐसे तो हमें भेड़ बकरी और गाय को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके मेमने और बछड़े अकेले रह जाएंगे। तुम्हारे साथ बहुत सारे मसले हैं। उसने चिमटे से साबित मकई उठाकर प्लेट में रखी। बस कुछ दिनों तक मैं तुम्हें लाहौर ले चलूंगी, नफ्सियात और दिमाग दोनों के डॉक्टर को दिखाऊंगी। उसे सुनकर बुरा लग रहा था। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, मेरे साथ अपनी भी अपॉइंटमेंट ले लेना। उसने सर उठाकर उसे देखा। वो क्यों? ताकि साथ में तुम्हारे नर्किसिज्म का भी इलाज हो जाए। हाजरा उस पर आवाज़ पर उसने देखा। हाँ। बिली ने उसे भाव से इशारा किया। उसने सामने इनायतों को बैठा हुआ देखा था। उसका खाना तैयार हो रहा था। वो नज़र घुमाकर रेस्तरां में लोगों को देख रहा था। बिली ने इब्राहिम को देखा और धीरे से कहने लगा, ये अब हाजरा की तरफ वसवसे बार 10वीं बार देख रहा है। पक्का ठरकी है। अब्राहम ने दावा किया। मेरे मामूजाद भाई कहते हैं ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है। हाजरा भी उसका जायजा लेते हुए उसे देख रही थी। वेंटन, अब्राहम ने ये सुनते उसे देखा, तुमने मास्टर क्रिमिनोलॉजी में किया है या फ्लर्टिंग में? वो कुर्सी पीछे लेकर गई और फिर उठने लगी। अभी पता चल जाएगा। बिली की आंखें खुली। शेफ ने इनायतों के सामने डिशेस रखी। वो उसकी जानिब जाने लगी। हाजरा अपनी वो तकनीक इस्तेमाल कर रही थी। अब्राहम ने उसे देख कर पूछा। इनायतों ने फौरी हाथ मलकर चम्मच से ग्रेवी चखी और मुंह का जाविया बिगाड़ कर खुफी से बोला, ये क्या है? शेफ चौंक कर रुका। इतना नमक? जापानी खाना पहले ही नमकीन होता है, और अगर ज़रा सा भी नमक ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहता। माजरत, शेफ ने जापानी अंदाज में पुष्ट झुकाकर माजरत की। हाजर ने कप से आते केचप की बोतल उठाकर ग्रेवी में उंडेली। शेफ ने उसे देखा तो कुछ कह नहीं सका। इनाई तो पलटा और उसे देख कर महू हो गया। उसने केचप की बोतल मेज़ पर रखी और ग्रेवी में चम्मच हिलाने लगी। बिली को उसे यूं देखना गैस दिला रहा था। देख कैसे रहा है? अब्राहम चबा चबा कर बोला। दिल चाह रहा है मुंह तोड़ दूं। बिली ने मुक्का बनाकर दांत पीसे, वो भी दांतों समेत। हाजर सीधी उठ खड़ी हुई। अब आप इसे खा सकते हैं। अब्राहम कहने लगा, ये बेशक एक खलंडरा है, पर हाजरा इसके साथ बहुत गलत करने वाली है। बिली सोचने लगा, इसे मंशियात के इल्ज़ाम में फंसाकर उस केस की फाइल बंद करवा देगी, और बेचारा नहीं तो फंस जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे इतना बड़ा गुनाह नहीं करने दे सकता। वो फौरन से उठे। बिली ने उसका पर्स अपने गले में डाला। अब्राहम ने अपना कोट संभाला। हाजरा उसे अपना तारुफ दे रही थी। मेरा नाम। वो दोनों उसकी जानिब चले आए। बिली ने उसके शाने की जानिब हाथ बढ़ाकर उसे आगे धकेला। वो चौंकी। अब्राहम आंखें चीनी करके उसके सामने झुका। सायोनारा। बिली उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। हाजरा बेजारी से चिल्लाई, ओए! मगर उसे बाहर ले आया। जब मैंने तुम्हें ये सब अब्राहम के साथ करने को कहा था तो तुम तब तो नहीं मानी थी। कदमों की आवाज़ पर वो बोलते बोलते रुका। हाजा ने सिर को होते होते चेहरे से सामने देखा। बिली ने आंखें मींच ली। अब्राहम उनके सामने चला आया। अच्छा बिली, तो तुम इसके साथ मलबूस थे? बिली ने शर्मिंदगी से आंखें खोली। मेरे यार, वो सफाई देने लगा, मगर अब्राहम मजीद कुछ कहे सख्त गुस्से में जाने लगा। अब्राहम। हाजा तेजी से उसकी जानिब दौड़ी। अब्राहम। बिली ने उसे दौड़ते हुए देखा तो सर पीट कर चिल्लाया, ओई! उन दोनों को देखते उसने धीरे धीरे सर पीटा। मैं फंस गया इन दोनों के बीच। अब्राहम उसके भागने के सबब वो रुका। हाजरा, मत भागो यार। वो पलटा। वो उसके सामने आते हुए रुकी।
उसने थोड़ा झुक कर एक गहरी सांस ली। सॉरी, ये कहना था। उसे बुरा लगा था। हाँ। उसने रुख फेर कर सड़क की जानिब देखा और फिर उसे, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? हजर बगौर उसकी आंखों में देख रही थी। एक ऑप्शन जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद होता है, इसलिए तुम मेरे पास बार बार आ जाती हो। हाजर ने इत्तेफाक किया। हाँ, ऐसा ही है, पर मैं वो रुकी। उसने सर झुकाकर अपने पंप पर लगे सुनहरे गोल रिंग की जानिब देखा। मैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी चाहती थी जिसमें कोई मुझसे इख्तिताम तक मोहब्बत करे। उसकी नज़रें उठी। मैं अपने और शाज के रिश्ते का इख्तिताम लिख कर आई थी, मगर वो मुझसे फिर भी मोहब्बत करता रहा। उसने मुझसे ये जानने के बावजूद मोहब्बत की कि मैं उसे नहीं मिल सकती। उसने ये जानते मुझसे मोहब्बत की मैं उसके दोस्त को पसंद करती थी। उसकी मोहब्बत में कोई जुनून नहीं था। वो दीवानों की तरह मेरे लिए रोता और तड़पता नहीं था, मेरे बगैर मरता भी नहीं था, लेकिन मुझसे मोहब्बत करता था। मैंने उसे छोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई और तुम्हारी हो गई। अब्राहम बेतासुराना अंदाज मुझसे देख रहा था। तुम्हारे दिल में रही सारे लंदन को खबर हो गई। उसके दिल में रही किसी को भनक भी नहीं लगी। कसूर तुम्हारा नहीं, हालात का है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरा शास खरा है। जब तुम उससे मिलोगे तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। वो सांस लेने के लिए रुकी। आई रिजेक्ट यू बिकॉज आई कैन नॉट मैरी समवन जस्ट बिकॉज हिज हिज filthy rich. I know, I know I'm mean woman, but there is nothing I know ab- I know about myself, and that is I am not a gold digger. Gold digger. उसकी आंखों में एक एतमाद था। उसने सीने पर हाथ रखा। मेरा ज़मीर है, मेरा ये मरा नहीं है, भटक जाता है, पर ये ज़िंदा है। आई एम सॉरी। वो पलटी। उसकी निगाह बिल्ली से मिली। अब्राहम उसे खाली खाली नज़रों से देख रहा था। वो बिल्ली की जानिब जा रही थी। एक मजबूत औरत कौन होती है? वो सच बोलने से डरती नहीं है और सच की कदर करती है। वो एहसास कमतरी की मरीज़ नहीं होती और अपनी कदर जानती है। मनफी लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि लोगों को उनकी हदूद में रखना जानती है। वो दबाव में नहीं आती, वो इनकार करना जानती है। वो लोगों की तारीफ़ों पर ख़ुद को अमर बेल नहीं बनाती, बल्कि अपनी कदर खुद करना जानती है। वो हर किसी के रसूख में नहीं आती, बल्कि लोग उसके रसूख में आते हैं। वो बिल्ली के सामने चली आई। बिल्ली अब्राहम को जाते हुए देख रहा था। हाजा ने एक गहरी सांस ली और बिल्ली उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तुमने अगर मुझे उससे मिलने नहीं देना था तो फिर तुम मुझे यहाँ लाए क्यों थे? उसने शाने उचकाए। क्योंकि यहाँ का खाना अच्छा है। आह! ओह! उसने गुस्से से दीदे घुमाए। बिल्ली उसने मज़ब्त से उसे देखा। मैंने उसे गौर से पढ़ा है। वो जिल्द का तबीब है और उसके पास बेशुमार औरतें आती हैं, और मेरा मफरूज़ा कहता है ज़रूर उसने किसी न किसी को परेशान किया होगा। तो इसका तुम्हारे शौहर वाले मामले से क्या ताल्लुक है? हाजा ने नफ़ी में सर हिलाया। ओह बिली, हमें पहले मुजरिम का किरदार जानना होता है। वो सोचने लगा। लेकिन उसके पास अशराफ की औरतें आती है। वो बज़िद थी। बस तुम उन औरतों की मालूमात करवाओ, कोई ना कोई तो मुँह खोलेगी। उसने बाजू सीने से लपेट लिए। मुझे अब्राहम ने मंशियात केस के मफरूर मुजरिमों की फहरिस्त दी है। उसमें मुझे शाज की सूरत हाल जैसी दूसरे लोगों की सूरत हाल भी लगी है। मैं उनसे मिलने जाऊंगी, तुम खुद ही सोचो बिली। वो बगौर उसे ब- देख वो बगौर उसे देख रहा था। एक तंजीम का बंदा जब पकड़ा जाता है तो वो बार बार एक ही गलती क्यों करेगी और उसी आदमी के पास क्यों जाएगी? वो कायल होने लगा। हाँ, उसकी उंगली उठी। लेकिन ये तरीका गलत है। ओह! वो कुलसने लगी। बिली कुछ नहीं होता। वो अटल रहा। मगर ये गलत है, मुझे पता है। वो बेइख्तियार बोली थी। मुझे पता है, पर मैं अपने बच्चे को वो ज़िंदगी नहीं देना चाहती जो मैंने और उसके बाप ने गुजारी है। आज तक मैं सही और गलत के दरमियान सब कुछ खोती ही आई हूँ। पहले ख़ानदान के कहने पर उसाम को छोड़ दिया। चची ने कहा पढ़ना छोड़ दो, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। दादी ने कहा शादी कर लो, तो मैंने मुल्क छोड़ दिया। दिल ने कहा अबू का साथ ना छोड़ूं, ज़मीर ने कहा छोड़ दो, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, इसलिए मैं समझौते नहीं कर पाती, यहाँ तक एक सिगरेट पर भी। उसने माज़ी से खुद को जलती हुई सिगरेट को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए देखा। इतना सब कुछ खो चुकी हूँ, इसलिए मेरे लिए शास को खोना कोई नई बात नहीं होगी। पर मेरे बच्चे का इस सब में क्या कसूर है? वो क्यों कुछ खोए? वो क्यों समझौते करे? वो इसका मुस्तहिक नहीं है। उसकी आंखों में पानी उतर रहा था। उसने उसे ज़ब्त करना चाहा। मैं अपने बच्चे के बाप को नहीं खो सकती। वो सांस लेने के लिए रुकी। बिली जज्बाती होकर उसे देख रहा था, क्योंकि वो एक वाहिद इंसान है जो उसे मुझ जैसा बनने से बचा सकता है। मैं खुदगर्ज थी, मतलबी थी, सफाक थी, तंज़ीह मिजाज रखती थी, बेहिस भी थी, मगर उसने मेरे सर
سرد دل کو حدت پہنچائی، مجھے سکون دیا، مجھے اپنی توجہ اور اپنا وقت دیا۔ اس نے میرا خیال کیا، میرا ساتھ دیا، میرا انتظار کیا، مجھے ایک قابل انسان بنانے میں کردار ادا کیا، میری قانون اور عدالت تک محدود سیاہ اور سفید دنیا کو رنگین کیا۔ اس کے ساتھ مجھے عزت ملی، اہمیت ملی۔ وہ زندگی میں آیا تو پرانے اور نئے رشتے بھی ملے۔ میں نے برسوں بعد اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رسوم و رواج کے ساتھ تہوار منائے۔ میں ان کے ساتھ ہنسی اور روئی۔ بے حسی کا مرض اسے تھا، پر اس کا دل سرگرم تھا۔ میری زندگی ایک عام انسان جیسی ہو گئی، میرے رشتے مجھے مل گئے، وہ مجھے مل گیا۔ اس عام کو کھونے کا کوئی دکھ نہیں مجھے، اگر وہ ملتا تو وہ نہ ملتا جو میں نے چاہا تھا۔ اللہ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کر کے دل بدل دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے صحیح چیز مانگ سکیں۔ سب کھو بھی جاتا تو وقت نہیں تھی تو دقت نہیں تھی، لیکن وہ کھو گیا تو سب کھو گیا۔ اس کے بغیر میں پھر رہ لوں گی، لیکن میرا بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ میں نہیں چاہتی وہ ابراہم کی طرح جیے۔ بلی نے جذباتی ہو کر مکمل طور پر سر جھکا لیا، جیسے اس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا، میں ذرا معلومات کروا لوں، پھر تمہاری مرضی۔ حاجز مسکرا پڑی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اسے یاد آیا، ہاں سنو، اس نے اسے دیکھا۔ وہ ابراہم کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس طبیب کے دوستوں سے ملا تھا، اس کی کوئی معشوقہ نہیں ہے، اور وہ واقعی ذہین تھا، ابھی بھی کنوارا ہے۔ یہ سوچتے حاجہ نے اپنا بھاؤ کھچایا۔ کوئی طبیب نفسی کا ریکارڈ، کیونکہ وہ اچھا کماتا ہے، کامیاب ہے، اچھا دکھتا ہے، پر پھر بھی کنوارا۔ اس کی زندگی میں کوئی نہیں، معلوم کرو اس کا ریکارڈ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے رکی۔ بلی، یہ ملزمہ کیسی استاد تھی، یہ بھی معلوم کرو۔ کیا پتہ کوئی ذاتی اناد ہو یا کوئی بلی کی آنکھیں پھیلی۔ خفیہ دوستی یا محبت؟ تم پاگل ہو؟ بلی نے نفی میں سر ہلایا۔ حاجہ نے اسے دیکھا۔ میرے مفروضے کبھی غلط نہیں ہوتے، یہ میرا شوہر کہتا ہے۔ بلی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر چلنے لگا۔ وہ تمہارا دل رکھا کرتا تھا، اس نے اصرار کیا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں ہاجرہ۔ وہ اس سے پہلے بحث کرتا وہ فوراً سے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اگر میرا مفروضہ غلط ہوا تو تم اسکاٹ لینڈ کو برطانیہ کا حصہ مان لو گے۔ یہ سنتے اس کا خون ابل گیا۔ اچھ ویسٹ! حاجہ نے وہ مشکل ضبط کی اور وہ بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگی۔ بلی نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کی نیلی آنکھیں باہر نکل آئی۔ اگلے لمحے وہ دیوانہ وار چلایا، فری اسکاٹ لینڈ! اور حاجہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ تاریک کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ریڈ ہونے والی ہے، وولف! اس کی آنکھیں کھلی۔ ریڈ ہونے والی ہے۔ اس نے فوراً سے پاس رکھی گن اٹھائی اور جوتے والی الماری سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر دوڑا۔ آدمی کھڑکیوں سے کود رہے تھے۔ اس نے کندھے پر بیگ ڈالا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے کر کھڑکی کی جانب چلا آیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے نکل کر ساتھ پائپ کو پکڑتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ کھڑکی میں ایک نوجوان آیا۔ جلدی! وہ ابھی پائپ کے درمیان میں آیا اس نے چھلانگ لگا لی۔ زمین پر وہ قلابازی کھا کر گرا۔ وینس کی سڑک پر اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ آبی راستوں کے سنگ وہ گزر رہا تھا۔ کشتی! اس وقت اسے کشتی ملنا مشکل تھا۔ وہ بوکھلا رہا تھا۔ لوگوں کے بھاگنے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اگلے لمحے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آگے بڑھا، کوئی پیچھے تھا۔ قدموں کی آواز اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا، ماتھا پسینہ آلود تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ رکا، نگاہیں سامنے لگی ہوئی تھی۔ ایک گھر کی کھڑکی سے روشنی نکل کر پانی میں گر رہی تھی اور اس کا سایہ پانی کی دوسری طرف پھیل رہا تھا۔ کھڑکی سے لٹکی ہوئی پھول کی بیلیں ہل رہی تھی۔ پانی دھیرے دھیرے بہنے لگا۔ شاز نے گلے سے تھوک نکلا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ میں شاز! وہ شاز جو برباد ہوا، جس نے تاریکی دیکھی۔ اس کا گھر جل رہا تھا۔ شاہ نواز کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا، جس نے اپنی زندگی گپت ہو کر گزاری۔ اسے ماضی میں گولی اپنے سر سے چھو کر گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اجڑا، بکھرا، تباہ و برباد ہوا۔ اس کے احساس کھو گئے، اس کی یادیں کھو گئی۔ میرا جہاں کھنڈر بن گیا۔ میری چیخیں ناشنیدنی تھی، میرا زخم ناقابل دید تھا۔ اس نے ماضی سے اپنی ٹانگ پر گولی لگتے ہوئے دیکھی۔ وہ کسک رہا تھا۔ خطرات اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دہشت گرد تنظیمیں، قانونی ایجنسیاں اور قیاد اس کے تعاقب میں تھی۔ کوتوالی قانون! پولیس آفیسر کی وردی سے لے کر وہ کالے کوٹ تک جا پہنچا۔ مجھے اقتدار بھی ملا۔ وہ سردار کے بندوں کی قیادت کرتے گولیاں چلا رہا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے اشراف کی محفلوں سے لے کر ان کے گناہوں کا پاتال دیکھا۔ وہ سردار کی محفلوں میں خود کو دیکھ رہا تھا۔
میں وہ ہوں جو تاریک جہنم میں جلا، وہ جہنم جس کی آگ سیاہ تھی۔ اس نے خود کو بلڈنگ سے کودتے ہوئے دیکھا۔ میں موت کے لب سے خود کو کھینچ کر واپس لایا۔ وہ لہو لہان تھا، سردار کے آدمیوں سے بھاگ رہا تھا۔ موت آج پھر میری گھات میں ہے۔ اسے اپنی سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ انسان دو بار جیتا ہے، ایک تب جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسری مرتبہ جب وہ موت کے لب بام سے زندگی میں واپس آتا ہے۔ ماحول میں سنسنی تھی۔ مجھے پھر سے جینا ہے، میں جینا چاہتا ہوں۔ زندگی اور موت میں ایک چیز مشترک ہے، یہ زندگی کو بدلنے کا ہنر رکھتی ہے، اور میں اس مرتبہ اپنی اور اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی پوری طرح بدل کر رکھ دوں گا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے کو آیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گر کا آنکھیں پھیلنے لگی۔ وہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے آہٹ پر پیچھے کی جانب دیکھا، قدم رک گئے اور اس نے ایک گہری سانس لے کر سر جھکا لیا۔ کشتیوں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، رقبے پر پھیلی ہیلی کاپٹر کی آواز گونجنے لگی اور وینس کے اس علاقے میں ایک ایک کر کے لائٹیں جلنے لگیں۔ دوسری طرف کمرے کے دروازے پر ہاتھ پڑا۔ ابراہم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ اندر آتے اس نے اپنے ڈیسک پر اپنی ہاجرہ اور بلی کی اٹلی کی تصویر دیکھی۔ ہاجرہ اور وہ سائیکل پر ریس لگا رہے تھے۔ اگلی تصویر کولوسیوم روم کے باہر کی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ باہر اس کے فلیٹ کے ساتھی 9 بجے کی خبریں سن رہے تھے۔ ہاجرہ کی کئی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ تمہارے دل میں رہی، سارے لندن کو خبر ہو گئی۔ اسے زخمی ہاجرہ اسپتال کے کوریڈور میں کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے دل میں رہی، کسی کو بھنک نہیں لگی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ کیا میں معاف کر دوں اسے؟ I rejected you because I cannot marry someone just because he is filthy rich۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ درا رہی تھی۔ تو وہ اسے معاف کر سکتا تھا۔ I know I'm mean woman but there is nothing I know about myself and that is I'm not gold digger۔ میرا ضمیر ہے، یہ مرا نہیں ہے، بھٹک جاتا ہے پر یہ زندہ ہے۔ I'm sorry۔ وہ آج رات سکون سے سو سکتا تھا۔ رات گہری ہو گئی، دل مطمئن ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے اس امید سے آنکھیں موندنے لگا کہ کل صبح وہ ہاجرہ کی مدد کرے گا۔ چڑیا چہچہا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اوہ گاڈ! باہر سے اسے آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا پال؟ اس نے بے اختیار پوچھا تھا۔ ایک دراز کا سنہرا گورا آدمی اخبار پکڑے ہوئے اندر چلا آیا۔ وہ اسے خبر پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اٹلی میں بڑے پیمانے پر ڈکیتی ہونے والی ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے سائپرس میں چوری کی ہے۔ وہ خوفزدہ تھا۔ تحقیقاتی اداروں نے وہ ڈکیتی ناکام بنا دی۔ ڈکیتی کے پیچھے کام کرنے والی تنظیم پکڑی گئی، جس میں اکثریت جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کی ہے۔ تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کا مقصد سارے مغرب میں ڈکیتی کا تھا۔ وہ فی الفور پلنگ سے چھلانگ لگا کر اٹھا۔ باہر ٹیلی فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ لاؤن سے ایک آدمی نے اسے پکارا، ابراہم۔ وہ تیزی سے باہر چلا آیا۔ وہ آدمی ریسیور پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اس سے ریسیور لیا۔ اس نے کان سے لگایا۔ ہیلو ابراہم بیٹا، مسز موئینا مستربانہ انداز میں بولی۔ ہاجرہ کو پھر سے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، ہم اسے اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے اس نے افسوس سے آنکھیں موند لی۔ کہیں اس نے خبر؟ وہ اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے بولی۔ ہاں بیٹا، جواباً وہ متفکر ہوا۔ آتا ہوں مام۔ اسپتال میں مسز موئینا مسٹر عمر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مسٹر عمر ان سے کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ فرار ہو گیا ہو۔ وہ بھی پر امید تھی۔ اگر وہ فرار ہو گیا ہے تو وہ 2 سے 3 دن میں یہاں ہوگا۔ ان کا خیال بار بار ہاجرہ کی طرف جا رہا تھا۔ بیچاری بچی کتنی پریشان ہے، میرا تو دل بیٹھ رہا ہے۔ اللہ میرے اللہ اس کے بچے کو بچا لے۔ بوٹوں کی چاپ کی آواز انہیں سنائی دی۔ ابراہم ان کی جانب چلا آیا۔ مسز موئینا نے اسے دیکھا۔ کچھ پتہ چلا؟ مسٹر عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کہنے لگا، اگر اس کا شوہر محفوظ ہوا تو ہمیں 1-2 دن تک اس کی خبر مل جائے گی۔ وہ انسان کبھی بھی جانتے بوجھتے ہاجرہ کو پریشان نہیں کرے گا۔ کم از کم وہ اس انسان کو اتنا تو جان چکا تھا۔ اس نے فوراً سے پوچھا، ہاجرہ ٹھیک ہے؟ اور وہ بولتے بولتے رکا۔ مسز موئینا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پر انہیں ہاجرہ کی فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھی۔ انہوں نے اس کا بازو تھام لیا۔ تمہیں اس کے بچے کی پرواہ ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نو مام، ڈونٹ یو تھنک سو؟ اس نے جواباً کہا۔ نہیں مام، تمہاری شکل سے تو لگ رہا ہے۔ اس نے انہیں دیکھا۔ میری دعا ہے اس کا شوہر واپس آ جائے۔ میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتی، مگر میں ہاجرہ کے لیے ممتا کا احساس رکھتی ہوں اور اس کی اس حالت سے مجھے ہمدردی ہے، کیونکہ میں اس سب سے گزری ہوں۔ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا۔ وہ بولنے لگا، مگر مسز موئینا کے جملے پر وہ خاموش ہو گیا۔ تمہیں باپ نہیں ملا، مگر شاید اس کے بچے کو مل جائے، کیونکہ تم اس کی ضرورتوں کو ہم سب سے بہتر سمجھ سکتے ہو۔ نرس ان کی جانب چلی آ رہی تھی۔ ابراہم آگے بڑھا۔ نرس انہیں بتانے لگی، وہ سو رہی ہے اور ٹھیک ہے، بس تھوڑا تیز ہے۔
اس نے رپورٹس اس کی جانب بڑھائی۔ آپ مسز معینہ بولی۔ ولی باپ وہ ابراہم کو دیکھنے لگے۔ اس نے دل میں سوچا انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا، مریضہ کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ولی گارڈین۔ اس نے اسے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پکڑا دی۔ وہ جانے لگی تو وہ کہنے لگا میں بچے کا باپ نہیں ہوں، مگر وہ انسنی کر کے جانے لگی۔ مسز معینہ نے اسے دیکھا۔ اچھا بس کرو، یہ بحث کی جگہ نہیں۔ مسٹر عمر کہنے لگے جاؤ طبیب سے بات کر لو۔ میں کیوں جاؤں؟ اس نے فی الفور پوچھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور 100 کام ہے۔ اگر یہ بات استغاثہ کے دفتر میں چلی گئی، وہ بھی اس وقت جب ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ لڑنے والے ہیں، تو میری چھٹی۔ مسٹر عمر کہنے لگے کیا یہ بات تمہیں کل بلی کی دعوت اڑاتے معلوم نہیں تھی؟ اس نے ضبط سے دانت کچکچا لیے۔ اس وقت ہمارے درمیان تیسرا بندہ تھا۔ مسز معینہ نے شرکت کی۔ جی، وہ بھی وکیل دفاع کا کھوجی۔ اس نے بیزاری سے وضاحت دی۔ موم کھانا کھایا ہے بس، اس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے چہرے کے نقوش تیکھے ہوئے۔ اس کا بھی مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ دفاع صرف حاجرہ کا ہی شاندار ہے۔ وہ آگے بڑھا، پھر رکا۔ اس نے مسز معینہ کو دیکھا۔ آپ بھی چلے؟ وہ فوراً سے آگے بڑھی۔ چلو۔ وہ ان کے ساتھ چلتے سوچ رہا تھا کیسی ماں ہے میری، مجھے بائی ون گیٹ فری آفر دے رہی ہے، بیوی کے ساتھ بچہ فری۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھی لیڈی ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ باپ؟ ابراہم نے کوف سے میز بجائی۔ اوہو، میں باپ نہیں ہوں۔ مسز معینہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں 100% کنوارا ہوں۔ فی الوقت میں صرف بچے کا ولی ہوں۔ ولی باپ کوئی اور ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر مسکرا پڑی۔ اچھا، اوکے۔ وہ مسز معینہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا حاجہ کی رپورٹ کچھ مختلف تھی، مجھے اسکرین سے دیکھتے ہی کچھ الگ لگ رہا تھا، اور ان کا تیزابیت کا مرض بھی ویسا ہی ہے، اس لیے بہتر ہوگا وہ باہر کا کھانا کم کھائے۔ ویسے اسے تڑوا اور جڑوا کی علامت کہا جاتا ہے، لیکن ایسا کچھ ثابت نہیں ہوا۔ پر ابھی کی جو رپورٹ ہے، انہوں نے فائل پر انگلی سے ABC کی جانب اشارہ کیا، یہ 3 ہے۔ ابراہم نے ضبط سے میز تھام لی۔ وہ اسے حاجہ کی میڈیکل ہسٹری بتا رہی تھی۔ چونکہ اسے ہیپوگلائسیمیا ہے اور اس کی ایسی حالت ہے تو اسے ہائپو کے ساتھ ہائپر بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن شوگر اور BP مسئلہ کر سکتا ہے۔ بس وہ اطمینان رکھے۔ اطمینان؟ ابراہم نے خود سے سوال کیا۔ ڈاکٹر سے مل کر وہ باہر چلے آئے۔ مسز معینہ فکر سے کہتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، اتنے سارے مسئلے، زچگی میں اتنے سارے مسئلے ہوں گے، اب حاجرہ کیا کرے گی؟ اس کو تو بالکل کام نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی انہیں سامنے سے بلی آتے ہوئے دکھائی دیا۔ ہاتھ میں چٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر گیا اور ان سے کہنے لگا مام کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت بہادر ہے، کر لے گی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو آگے جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔